السلام علیکم. یا علی مدد. عزیزان محترم، مرکزی انجمن ماتمی گروہان تلنگانہ اسٹیٹ کی جانب سے مرکزی جلوس اربعین کے سلسلے میں 4 سپٹمبر کو یعنی 6 سفر کے دن ایک اجلاس منعقد ہو چکا ہے. اس میں تمام انجمنوں کے صدور اور ذمہ داروں سے تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے کچھ تجاویز پیش کی. اس پر ہم اور ہمارے تمام عہدیدار غور کر رہے ہیں. بہت جلد ہم اس سلسلے میں ایک جامع اعلان کریں گے. جیسا کہ آپ مجھ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ سیلف اسٹائل مرکزی انجمن کے صدر مجتبیٰ موسوی، جنہوں نے ملکاج گیری کے موقع پر ایک ویڈیو جاری کیا اور آپ اس کے جواب میں کچھ نہیں کہے. میں سمجھتا تھا کہ ہمیں عزاداری کرنا ہے. دنیا اچھی طریقے سے جانتی ہے، ماتمدار اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ ان کا مرکز غیر قانونی ہے. یہ چاہے کچھ بھی بول لیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں، ماتمداروں، مومنین کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بیان کا جواب دیا جائے. جیسا کہ موصوف کہتے ہیں کہ ملکاج گیری کے عاشورخانے میں پریشر ڈالا گیا اور ہم نے کوئی ماتم کی ٹائمنگ نہیں بدلے. 3 دن تک ہم سے ڈسکس ہوتے رہا قرار بھائی سے اور بعد میں وہ فیصلہ بدلے. پھر آپ یہ بولتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے. تو تھوڑا سا سن لیں آپ. میں نے پہلے کہا، اس کے پہلے بھی، کہ جھوٹ کے کبھی پیر نہیں ہوتے اور وہ ٹک نہیں سکتا. یہ دیکھیے، یہ ان کی ٹائمنگ ہے، یہ ان کا بینر ہے جس میں انہوں نے ماتمداران اکبر، شہیدان کربلا، انجمن حیدر علی اور نہ جانے کس کس کی ٹائمنگ کو تبدیل کر دیا ہے. آپ کو اختیار کس نے دیا کہ آپ ماتمداروں کی ٹائمنگ کو تبدیل کر دیں اور اپنا بینر لگائیں؟ میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 کی ٹائمنگ ہے جو متولی صاحب کی جانب سے دی گئی ہے. اس کو اور اس کو آپ ٹیلی کر لیں تو ان کا جھوٹ سامنے آ جائے گا. کہ 2021 کی ہے. 21 اور 22 ٹیلی کر لیں، آپ ایک جیسی نظر آئیں گے. متولی صاحب نے کسی ماتمدار کو، کسی انجمن کو ناراض نہیں کیا، نہ کسی کا وقت تبدیل کیا. آپ نے تبدیل کر لیا، جبکہ کوئی آپ مجاز ہی نہیں رکھتے. ایک اور بات آپ کی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے آپ کے خلاف درخواست دی ہے. جی نہیں، ہم نے متولی صاحب اور آپ دونوں کے خلاف درخواست دی. خلاف کے بعد ہم نے کوئی کرمنل درخواست نہیں دی ہے. ہم نے صرف اتنا کہا ہے اسٹیشن پولیس سے کہ مرکزی انجمن ماتمی گروہان حیدرآباد تلنگانہ اسٹیٹ کی حقیقی ہماری ہے. ہم نے ان کو کورٹ کا آرڈر بتایا. ہماری یہی استدعا تھی کہ آپ چاہے بورڈ لگا لیں، ٹائمنگ دے لیں، نہ دے لیں، متولی کا اختیار کچھ بھی کر لیں، لیکن مرکزی انجمن ماتمی گروہان کا نام، لوگو اور خود ساختہ صدر کی فوٹو مرکز کے نام کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. بولے آپ دیکھ لیں، ہم نے یہی کہا ہے. جیسا کہ ہم پر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے ٹائمنگ بدلی ہے. آئیے یہ پولیس اسٹیشن کا ہمارے پاس جو دیے پڑھیے. آ کے آپ لوگ میرے آفس پر جو ڈاکومنٹ میں بتا رہا ہوں دیکھ لیجئے. آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے کہیں کوئی چیز دی. ہم اس میں صاف لکھ دیا ہے ہم کو کسی ماتم کے، کسی کی ٹائمنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے.
ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس اللیگل مرکز کا نام بورڈ پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حقیقی مرکز ہم ہیں۔ ہم نے یہ درخواست دی، پولیس کے سمجھ میں آیا، انہوں نے آرڈر بھی پڑھا، سب کچھ پڑھا، متولی صاحب کے بھی سمجھ میں آیا، جیسا کہ آپ بول رہے ہیں وعدہ کریں، پھر متولی صاحب کو بھی ہم بتائے، ان کے بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں بھائی کورٹ کا آرڈر ہے۔ انہوں نے جو قدیم لسٹ تھی، جو 21 کی 22 کی برابر 21، اور ایک آپ کا جھوٹ یہ ہے کہ آپ یہ بولتے ہیں اس میں سے 3 انجمنوں کو آپ نے تبدیل کر دیا۔ انجمن الحسین جو مجاہد بھائی مرحوم کی انجمن تھی، ان کا نام آپ اڑا دیے، اور 2 انجمنوں کے نام اڑا دیے، 3 انجمن اپنی مرضی سے بھرتی۔ کون آپ کو اختیار دیا؟ کیوں آپ جا کے حلوے کی دکان پہ نانا کی فاتحہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا مجاز رکھتے آپ؟ کیوں جا کے بس کتنا جھوٹ بولیں گے آپ؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھے، مرضی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بولتے کہ ہمارا تعلق سے کوئی کورٹ کا کیس نہیں چلا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ان کا جھوٹ کا پردہ اٹھاتا ہوں۔ یہ ان کا آئیے ہے، آئیے کا پرے ہے، مشتاق حسین چھوٹو کے نام سے ڈالا گیا ہے، جس کے ایڈوکیٹ جعفر ندیم ہے۔ یہ ہمارا کاؤنٹر ان کو جواب ہے۔ یہ جو کورٹ کا آرڈر ہے، آپ آئیں پڑھ لیں، کورٹ نے ان کے تعلق سے کیا لکھا ہے۔ صاف صاف لکھ دیا ہے کہ جو عباس صاحب کا الیکشن تھا وہ بھی انویلڈ ہے۔ ہماری جو باڈی تھی، ہمارے جو آفس بیرر تھے، اپنی جگہ برقرار ہے، ہم ڈیزالو نہیں ہوئے۔ تفصیل بہت سی ہے، وقت زیادہ ہو جائے، آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں میرے پاس، یا ان میں یا ان کے لیگل ایڈوائزر میں تھوڑی بھی سچائی ہے تو آ کے بتائیں کہ ہمارا آئی ڈسمس ہوا۔ کیوں نہیں بولے ڈسمس ہوا بول کے؟ آپ کیوں غافل رکھ رہے ہیں لوگوں کو؟ بتائیں آپ۔ اور آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ 3 جولائی کو جو انہوں نے الیکشن کیا ہے، وہ الیکشن میں ان کے لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں کہ 62 انجمن ہیں۔ اب جو موجودہ صدر ہے وہ بولتے ہیں کہ 60 ہیں، کبھی 62 بولتے ہیں، اور اس میں سے 52 لوگ ووٹ ڈالے بولتے ہیں۔ سنیے آپ، خاص طور پہ آپ جو سوال کریں آپ بھی سنیے، 52 ووٹ ڈالے گئے، ٹھیک ہے۔ جب میڈیا آپ سے سوال کرا وہ 10 ووٹ کہاں ہیں، 9 ووٹ 10 ووٹ کہاں ہیں، تو آپ بولے کہ نہیں، کسی وجہ سے جو ہے ہم لوگ نہیں آئے، وہ لوگ ہم ان سے بات چیت کریں گے، کیوں نہیں آئے، کیا وجوہات دریافت کریں گے۔ ٹھیک ہے، کریے، کیا دریافت کرے وجوہات آپ؟ جب آپ کے پاس 62 انجمنیں ہیں تو اب 52 انجمنوں کا بورڈ کیوں لگایا آپ؟ کیوں نہیں لگایا 62 انجمنوں کا بورڈ آپ؟ اس کا مطلب ہے 10 انجمنیں تھے ہی نہیں، یا تھے بھی تو آپ کو ریجیکٹ کر دیے، وہ لوگ پسند نہیں کرے آپ کو، اسی لیے آپ نہیں لگا سکے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے نا۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ اس کے اندر موجودہ صدر صاحب 2 ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، ہم آپ کو ویڈیو ڈال دیں گے، آپ دیکھ لینا۔ جمہوری انداز میں الیکشن کے ذریعے سے کھلے میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور جو ہے بیلٹ سیکرٹ رکھتے ہوئے کبھی کبھی میں سوچنے پہ، میں کیا قوم کے ذمہ دار لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ جو الیکشن کرایا گیا، مشتاق حسین چھوٹو اور ان کے درمیان جو مقابلہ ہوا، ایک برس کی انجمن جس کا کافی نام ہے، زاداری میں ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے، وہ آدمی ایک نون انجمن کے صدر سے ہار سکتا؟ ایسے لوگ کے خیالات ہیں، اس کے پیچھے کیا پس پردہ ہے، سامنے آنا چاہیے۔ یہاں تک لوگ کا ریمارک ہے کہ چھوٹو صاحب کو ہارے نہیں، ہرایا گیا ہے۔ خیر وہ جانے، ہم کو سب ہم ایلیگل کو مانتے ہی، تو جیتے ہارے ان کی مرضی، لیکن آپ 2 ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں، یہی آپ کے پاس جمہوریت ہے۔ آپ لیگل ایڈوائزر بولتے ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن تھا، وہ کیسا الیکشن ہوا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جمہوری انداز میں الیکشن کے ذریعے سے کھلے میں فری اینڈ فیئر الیکشن اور جو ہے بیلٹ سیکرٹ رکھتے ہوئے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ 2020 میں جب بی بی کے نام کے مسئلے کو لے کے لوگ ایک اجلاس طلب کرے، اس میں 3 وائس پریزیڈنٹ کے نام سے لوگ صدا حسینی اخبار میں ایک خبر دی ہے کہ اجلاس منعقد ہے 6 سپٹمبر کو۔ وہ 3 کون تھے؟ حقائق علی صاحب عابدی نائب صدر، مظہر علی خان صاحب نائب صدر، علی عباس عابدی صاحب نائب صدر۔ علی عباس عابدی صاحب، مظہر صاحب
صاحب بول دیے اجلاس ہم نے نہیں بلایا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ رہ گئے اکیلے۔ ایک بات، آپ اجلاس بلائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے دفتر پہ آئیے، میں بار بار آپ کو دعوت دے رہا ہوں، پوری قوم کو، نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ بچوں کو خاص طور آئے، آ کے پڑھ لیں، ہمارے بہلاس پڑھنے سے آپ کو اختیار کیا ہے؟ نہ بہلاس کے حساب سے، نہ آپ رشین ایکٹ کے حساب سے کہ آپ اجلاس طلب کر سکنا، آپ کا اجلاس ہی غیر قانونی۔ چلیے غیر قانونی اجلاس میں بھی آپ لوگ ایک الرٹ کر لیے، اس میں آپ یہ بتائیں کہ 25 انجمنیں علی پاشا صاحب کو صدر بنائے، ندیب علی شوکت صاحب کو ہٹا دیے۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ کی بات، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ریکارڈ ہے 25 انجمنیں جو ڈکلیئر کرے آپ، اس میں 8 یا 9 انجمنیں جو ہمارے ممبر ہی نہیں ہیں، وہ میرے کو ہٹا رہے ہیں۔ ہمارے ممبر نہیں ہمارے اجلاس میں آ رہے ہیں، وہ نوٹ دے رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کون سا قانون کہاں سے لائے آپ یہ؟ اور انجمنوں کو بتا رہے نہیں آپ، خالی دستخطیں بتا رہے ہیں، وہ بھی کتنی صحیح ہے کتنی نہیں وہ بہتر جانتے۔ اور اجلاس میں انجمنوں سے زیادہ سیاسی لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کے۔ ہو گیا، پھر آپ 13 سپٹمبر کو اجلاس منعقد کیے، ایک ہفتے میں علی پاشا صاحب کا بیوریا بستر گول کر دیا۔ اس کے بعد آگے عباس صاحب صدر میں، اس میں کورٹ میں آپ داخل کریں 40 انجمنوں کے نام انہوں نے ہم کو ووٹ دیا ہے، ہم اس سے الیکٹ ہوئے۔ وہ بیچارے 40 انجمنوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ ان کا نام تھا، دستخط تھی نہیں تھی، کیا تھی کدھر تھی، آپ کورٹ میں وہ تو خیر آپ کو کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا، جب کورٹ کی بات آئیں گی تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ وہ تو کورٹ میٹر ہو گیا۔ تو 25 سے 40 ہوئے، 40 سے 62 ہوئے، 62 سے 52 ہو گئے۔ جیسے آپ کا بورڈ لگا انجمن حسینی کیسرا والے آپ کے احتجاج کیے، آپ سے پروٹیسٹ کیے، کیسا ہمارا نام ڈالے، کیسا لکھے، آپ مجبور ہو گئے، مجبور ہو کے وہاں سے کیسرے کا نام ہٹا دیے، انجمن حسینی ویسی ہے، کس کے ہے بھائی؟ پھر ویسی ہے، آپ جو ہٹائے ہیں وہاں سے کیسرا، کیا لکھنے والے؟ انجمن حسینی کیرلا کرناٹک، کیا لکھنے والے ہیں آپ؟ پتہ نہیں کیا جائے، یہ تو آپ کا حال ہے۔ کئی انجمنیں بولتے کہ بھائی ہم سے اجازت ہی نہیں لی اور ہمارا نام لکھ دیے، اب ہم کہاں جھنگڑوں میں جانا۔ ٹھیک ہے، آپ جو بھی لکھ لیں گے۔ لاسٹ ایئر بھی ایک انجمن کا آپ اپنے بورڈ پہ نام ڈالیں، انجمن والے لاسٹ ایئر احتجاج کرے آپ کے ساتھ کہ کیسا ظالم ہے، فوراً نکالو، جیسا ہم آپ کو نوٹس دیں گے۔ آج وہ انجمن کا نام غائب ہے، آپ کی تھی تو کیوں ہٹی پھر؟ یہ بتائیے، کتنا آپ گمراہ کریں گے، کتنا پریشر ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ اور ایک بات آپ نوجوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا تفصیلات میں جانا، مگر مجبور کر دیا جا رہا ہے، غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں آپ لوگ۔ آپ بولتے ہیں کہ اللہ مبارک میں نے نکالا، آپ کورٹ کو گئے، میں فوراً دعوت دیا کہ آئیے شہزادی کونین کے دربار میں۔ میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں علم نکالنے کرنے سے، کوئی مطلب، آپ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ شوکت صاحب آپ علم نکالیں، آپ کے پاس ایویڈنس ہے نا، آپ کورٹ پہ لکھے نا، ایویڈنس ہوگا بھی کہ آپ کورٹ گئے نا، چلیے ثابت کر دیجیے۔ اور ایک بات بتائیے، یہ آپ کے رے میں آپ لوگ لکھتے ہیں کہ بی بی کے رم کا سوسائٹی افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب مرکزی ان سے تعلق ہی نہیں ہے تو میں کیا حساب سے ذمہ دار ہوں؟ یہ بتائیے آپ نظام ٹرسٹ کو پارٹی بنائیں؟ نہیں۔ آپ پولیس کو پارٹی بنائیں؟ نہیں۔ آپ مجاہر کو پارٹی بنائیں؟ نہیں۔ آپ علمبردار کو پارٹی بنائیں؟ نہیں، میرے کو بنا رہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ دراصل جیسا ایک چینل پہ حال ہی میں سننے کو ملا، دراصل یہ جھگڑا کرسی کا ہے، عقیدت کا نہیں ہے نا، کیونکہ سیاسی لوگوں نے بھی آپ کے مقام پہ آپ ایریے میں آ کے صاف کہہ دیا کہ علم ہم نے نکالا، پولیس نے کہہ دیا کہ ہم نے نکالا، آپ ابھی بھی مدعا لے کے بیٹھیں گے کہ میں نے علم نکالا ہے۔ اور آپ کے آگے چل کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 2010 میں پیسفل حالات، کچھ نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے علم نکلا، کہاں تھے بھائی آپ؟ اس وقت نہیں تھے قوم میں آپ لوگ۔ 2011 میں 1 گھنٹہ پہلے علم نکلا، یہ سو کال مرکز جو آپ 11 میں بھی بنائے تھے، ان کا لیٹر ہے میرے کنے، ارے بھائی ہم احتجاج کریں گے، کہاں کیسے کریں بھائی؟ اور ایسے پیریڈ میں جب کہ ساری دنیا میں 25-50 آدمی کا مجمع اکٹھا کرنا مشکل ہے قانون کے اعتبار سے، SOP کو فالو کرنا تھا، ایسے حالات میں شہزادی کونین کی مرضی مطابق سرکار کی جانب کے تعاون کے ہم شکر گزار ہیں، ڈپارٹمنٹ پولیس کو شکر گزار ہیں۔ ایسے حالات میں جو ہے علم مبارک نکلا گا، ساری دنیا میں علم نکلا، 7 کلومیٹر کا فاصلہ علم طے کرا، جو چاہے ماتم کرے، جو چاہے اپنا زہرا، جو چاہے یا حسین، جو چاہے لبیک یا حسین، بالکل ایک نیچرل
انداز کا عالم شاید ہی میری زندگی میں اتنے نیچر انداز کا دیکھو نکلا، ماتم کرتے لوگ کرتے. کہاں نکلا بھائی پوری دنیا میں؟ آپ بتائیے. پوری دنیا کے لوگ خوش و ممنون گورنمنٹ کا پولیس کا شکریہ ادا کریں. آپ مخالفت میں جائیں. آپ کیوں نہیں بولیں؟ جو علم نکالے بول کے آپ کے ایریے میں آ کے اعلان کرے اور پولیس آپ کو اعلان کرے کہ یہ ہم نکالے. کیوں نہیں آپ میں دم ہے پولیس کے خلاف بولنے کا؟ کیوں نہیں آپ میں دم ہے جو ہے وہ سیاسی قائد کے خلاف بولنے کا؟ اگر سچائی آپ کو اتنی محبت ہے اللہ مبارک سے کریے. کیوں نہیں بول سک رہے آپ لوگ؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی ذاتی دشمنی تھی. آپ اس مرکزی انجمن جو پاک و صاف کردار کی حال میں اس کے اوپر آپ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے مانگ لیجیے اگر آپ کو چاہیے تو، ہاتھ جوڑیے مانگ لیجیے. جھوٹ مت کریے آپ. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ نکل گئے انجمنوں کے پاس، رجسٹر پہ سائن کرو، رجسٹر پہ سائن کرو، رجسٹر پہ سائن کرو. اگر آپ شفاف ہوتے، اگر آپ کے پاس کردار آپ کا اچھا ہوتا تو انجمن خود چھوڑ کے آگے بولتے جاؤ آپ کا مرکز بھری ہم دستخط کریں. بتائیے آپ کے ایک مخصوص لوگ وقت آنے پر ان کے نام بتائیں گے، ہم سب پروف رکھیں. گھر گھر جا رہے ہیں رجسٹر پہ سائن کرو، مجلسوں میں جا رہے ہیں رجسٹر پہ سائن کرو، ایک کے گھر پہ بلا کے بول رہے ہیں سائن کرو. کیا ہے بھائی یہ ظلم زیادتی یہ کرنا؟ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ آپ اپنا طریقہ کار ایسا بناؤ کہ دنیا آپ کے قریب ہے، آپ دنیا کے پاس بھاگ رہے ہم کو مانو ہم کو مانو. یہ کون سا طریقہ ہے بتائیے؟ ہم نے کسی کو بلا کے کچھ کہا ہے کیا؟ ہم لاسٹ میٹنگ میں بھی جو ہماری اربعین کی میٹنگ ہوئی 4 تاریخ کو، محرم کی بھی میٹنگ ہوئی، اس سے میں نے صاف صاف کہا. ایک انجمن کے صدور نے مجھ سے سوال کیا کہ شوکت بھائی کیا مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی جواب دیا جو آپ کو دے رہا ہوں. آپ یہی سوال کیے. ہمارے دروازے کھلے ہیں، جو خوشی سے گئے ہیں خوشی سے آ سکتے ہیں، لیکن اس سال نیکسٹ ایئر آئیں گے تو ہم قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں قبول کریں گے یہ بھی سن لیجیے آپ. نیکسٹ ایئر ہمارے پاس الیکشن ہے برابر، ہم اس سال آتے تو آ جائیے، کوئی کنڈیشن نہیں. پھر بیچ میں ایک معروف انجمن کے نوجوان، میں کافی عزت کرتا ہوں ان کی، انہوں نے پوچھا شوکت بھائی، یہ بالکل مختصر 4-5 دن پرانا واقعہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حل نکالیے نا آپ. میں بولا بھائی میں شروع سے بولتا ہوں، اس ٹائم بھی بولا سب لوگ آئیے، سب مل کے ماتم کریے. شہزادی زینب کی تمنا تھی شریکت الحسین کی میرے بھائی کا اربعین دور سے ہو، اور کربلا کے بعد اگر کہیں اربعین ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں حیدرآباد کا اربعین حیدرآباد کا اشرا ہوتا ہے. ہم تو آج بھی بولے سب آئیے سب ماتم کریے، لیکن رخنا اندازی مت کریے، ڈسپلن مینٹین کریے، ہر ایک کا خیال رکھیے، تناؤ مت پیدا کریے. ایسی چیزیں ہم کوئی لوگ لاسٹ ٹائم بھی آئے، 3 انجمنوں کو اضافہ کر دیے. 3 انجمنیں اضافہ ہوں گی تو تاخیر ہوں گی نہیں ہوگی علم مبارک ملنے میں. 3 انجمنیں کھڑے رہ جانا، وہ لوگ بھی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ماتم کرے ہوں گے. پھر بھی ہم کچھ نہیں بولے ماتم حسین ہے مت روکو اس کو. کیا کرنا ہے نیکسٹ ایئر سوچیں گے کیسا کرنا، کیا کسی کو نہیں روکے ہم لوگ. برابر ماتم حسین کرنی جائیے، ان سے پوچھ لیجیے. کبھی میں آ کے پوچھا بھائی آپ کیوں ہو رہے، آپ مرکز میں نہ کچھ ہے، آپ کیسا آ کے ماتم کریں؟ ماتم حسین آپ کریے، لیکن ہر چیز کو مینٹین کریے. آپ اس طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں. آپ بول بھی جاتے ٹھیک ہے ہم ملتے، لیکن ہمارے 2 شرطیں ہیں. میں بولا بتائیے شرط کیا ہے؟ وہ شرط بھی سن لیجیے آپ، شاید آپ ہنسیں گے وہ شرط سن کے. پہلی شرط یہ کہ میں ایک بی بی گلا میں آؤں، آ کے قسم کھاؤں کہ میں نے میں نکالا. میں تیار ہوں. ساتھ آپ بھی کھانا کہ آپ نے نکالا ہے، کیونکہ کورٹ میں دیا نا، آپ بھی کھانا. تیار ہوں بولا. دوسری شرط میں لکھ کے دینا کہ میں نیکسٹ ایئر الیکشن نہیں لڑوں گا. میرے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ اتنا خوف کیوں کھا رہے ہیں؟ 52 انجمن ہیں آپ کے پاس ہے، میرے پاس بقول آپ کے 4 انجمن ہیں، تو 4 انجمن سے اتنا خوف کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ میں تو ویسے بول چکا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمارے پاس شفاف مولانا افندی صاحب تھے، طاہیہ صدر تھے، طالب بھائی کا ہوا، علی پاشا صاحب کا ہوا، ان کا بھی یونانی مسئلہ ہوا، ان کے بعد میں میرا بھی یونانی مسئلہ ہوا. میں یہ نہیں بولوں کہ میرے کو طاہیات رہنا، میں تو اعلان کر چکا ہوں. اور جو یہ عباس صاحب یہ بولے تھے کہ بھائی ان کی میعاد 2 سال پوری ہو گئی اس لیے ہم الیکشن کرائے، تو میرا ایک سوال ہے بحیثیت نائب صدر انہوں بیان دیا کہ میری میعاد پوری. میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ لوگوں سے دانش کروں، صدر کی میعاد ختم ہو گئی اور نائب صدر کی میعاد باقی ہے، کوئی ایسا قانون ہے بھائی؟ جب ایک ساتھ الیکشن ہوا ایک ساتھ نامنیٹ کرے، ایسا ہوتا ایک ہی دن ہوا ہوتا کیا نہیں؟ تو سراسر نوجوانوں کو ماتمداروں کو دھوکہ دینا ہے یا نہیں؟ یہ بات بولیے آپ، برابر دھوکہ دینا ہے ان کو. اس طریقے سے آپ دھوکہ دیے. اور میں آپ کو بتاؤں گا رجسٹر آپ آئیے ہمارے پاس، جب ہمارے پاس 13 میں الیکشن ہوا، 18 میں الیکشن ہوا ہمارے پاس،
تو خود عباس صاحب کی دستخط ہے 5 سال کی میعاد کے اوپر. اگر میں نہیں بتایا آپ کو تو آپ آئیے میرے پہ، کل آپ کو ریزائن کر کے لیٹر دوں. ان کی خود دستخط بتاتا ہوں. کتنا گمراہ کریں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا ماتم داروں کو پریشان کریں گے. کیا ہے آپ کا طریقہ، کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ مشتبہ مصفی صاحب بول رہے ہیں ہم 365 دن مرکز چلائیں گے. ضرور چلائیے بھائی. ہمارے بڑے تو ہم کو 2 پروگرام بتا کے گئے، ایک اربعین، ایک شب تعزیہ، اس پہ ہم فالو کر رہے ہیں. اور ضرورت پڑیں گی تو ہم اراکین کو بلائیں گے، کیا کرنا ہے ان کا مشورہ لیں گے. آپ بول رہے ہیں ہم کو 365 دن چلانا، پہلے 2 دن کا وہ مرکز نہیں سرکس تھی. چلیے آپ کے حساب سے تو سرکس سے کوآرڈینیٹر تھے نا آپ؟ تھے نہیں تھے؟ کون بنایا تھا آپ کو کوآرڈینیٹر؟ میں. کتنے سال سے آپ مرکز کے انجمن میں شعبے آپ بتا سکتے؟ آپ کو پیدا ہو کے 2 سال ہو رہے ہیں آپ کے میں. وہ جو ہے پوری اس پہ قبضہ کر. آپ کوشش کریں بارگاہ میں، اس کے بھی ٹائمنگ آپ جاری کریں کہ بارگاہ میں مرکزی ان کے ذیل میں ماتم اور سارے گروہوں کا ٹائم آپ ٹائم کریں. کیا آپ کر سکے وہ؟ ہم شکر گزار ہیں متولی صاحب کے، حیدر موسی صاحب کے. انہوں نے برابر جو قدیم بینر تھا، جو قدیم ٹائمنگ تھی، اس پہ فالو کیا، سب کچھ کیا. آپ کو آنے نہیں دیا. ہم ان کو بتایا کہ ہمارے پاس کورٹ کا آرڈر ہے بھائی، ہم کو کسی سے مطلب نہیں. آپ متولیہ پہ اختیار ہے، آپ لگائیے، نہیں لگائیں. ہم اس لیے ان کا شکر. اسی طرح 9 محرم کو آپ پوری وائرل کر لیے، کوشش کریے، ٹائم آپ بدلیے. آپ کچھ کرا سکے نہیں کرا سکے. لاسٹ ایئر آپ بینر لگائے تھے 2021 میں آپ کا بینر اتروا دیا 9 محرم کے دن. یہ غلط ہے. 2019 میں میرے بھائی میں نے ترتیب دیا ماتم کا، اور ہر انجمن سے پوچھ کے، اپنی مرضی سے نہیں، آپ کو کیا ٹائم سوٹ ہوا، آپ کو کیا، کیونکہ اس میں ایک تنویر آغا کا ٹائم تھا جو بہت قدیم ٹائم تھا، 1 بجے کا. کئی بار ان کا ڈسٹرب ہوا بیچاروں کا. ان کا ایک ٹائم، اس کو ٹائم کو فالو کریں، وہ اس کو رکھے برابر رکھ کے جو ہے بولے. سب سے پوچھ کے ٹائمنگ ہے. آپ دیکھیں گے 17-18 کی ویڈیو دیکھیے. یہ علی پاشا صاحب بغیر ماتم کے چلے گئے 2 سال بھی. خود ان کے بچے جو ہے احتجاج کریے کیسا بھی. پوری ٹائمنگ کو ترتیب دے کے سب دے کے اس کے بعد ہم اس کو ماتم کرائے. 19 سے لے کے 22 تک چین سے ماتم ہو رہا. دنیا دیکھ 10 منٹ پہلے انجمن آتی ٹھہرتی، جیسی انجمن 1-2 منٹ پہلے ختم کرتی، ادھر سے انجمن جاتی، دوسرے انجمن چڑھتی ماتم. جو لوگ 2 بند پڑھو بھائی، 2 بسرے پڑھو بھائی، ختم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا بھائی، ایسے صدائیں تھے. چینل پہ پیچھے جا کے دیکھ سکتے، سب ختم ہو گئے. چین جیسے 2-2 3-3 نوحے پڑھ سک رہے لوگ، برابر کر رہے. ساری دنیا دیکھ رہی کس طرح ڈسپلن سے ماتم ہو رہا. یہ اچھا نہیں لگا آپ کو؟ کیا تکلیف؟ ہر جگہ آپ کا نام ہونا، آپ کا بینر ہونا. آپ دیکھیں کوئی بینر تھا مرکز انجمن کا 19 میں؟ آپ تو تھے بھی نہیں. بینر تھا کچھ نہیں تھا. 20 نہیں 21 میں آپ لگائے، اتروا دیا ہم آپ کا بینر. اسی طریقے سے آپ مشیر آباد میں کیا، ملکاج گیری میں تو آپ عظیمت اٹھا چکے. کرار بھائی کے صاحب جو چاہے بول سکے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بات کو سمجھے. اور ایک بات ہے، برس سے ملکاج گیری میں ماتم ہوتا ہے. جنگل کے دور تھا، عزوانی والا تمام ماتم ہوتا تھا. ماتم کر رہے ہیں لوگ، عمری جاتے ہیں ماتم کرتے ہیں. وہ عاشور خانے میں وہ لوگ مینٹین کر رہے ہیں. عاشور خانے آپ ہی کیا ضرورت پڑی؟ کیا کرار بھائیوں کے افراد خندہ اور وہاں کے جو مقامی لڑکے ہیں، کیا وہ لوگ اہل نہیں ہے ماتم کروانے گروہ یا ٹائمنگ دینے یا بولنے کے لیے؟ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں. آپ ہی کیا ضرورت ہے؟ آپ چلے گئے حلوے کی دکان پہ نانا کی فاتحہ دینے کے بعد سے مکی کھا کے واپس آ گیا. پیدا کیا ہوا؟ مشیر آباد میں کوشش کر لیا بینر بنا کے. ہم نظام ٹرسٹ کو جو ہے جا کے پہلی درخواست دے دیے، بتا دیے ان کو. نظام ٹرسٹ کا انڈاسمنٹ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ان کو دے دیے بھی درخواست، بتا دی پوری، کورٹ کا آرڈر بھی بتا دیے ان کو. ان کے سمجھ میں آیا. نہ آپ کو وہاں پہ موقع ملا، نہ گولکنڈے میں موقع ملا، نہ بارگاہ میں کر سکے، نہ بیب کلائی میں کر سکے، نہ ملکاج گیری، نہ مشیر آباد، نہ گولکنڈ. پھر کیا خدمات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ماتم داروں کے چیزوں میں ڈیولپمنٹ؟ حد ہی ہو گئی کیا؟ ملکاج گیر میں شہزان کربلا کا ٹائم تبدیل کر دیے، اپنے انجمن حیدر علی کا ٹائم تبدیل کر دیے، ماتم دار علی اکبر کا ٹائم کون دیا بھائی آپ کو اختیار؟ اتنی دور سے نوجوان برسوں سے آتے ان کا ٹائم آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ بولتے نہیں کریں. آ کے دیکھیے، میں سب چیزیں آپ کو پروف کے ساتھ بتانے کے لیے تیار. پھر بولتے ہیں ہم مداخلت نہیں کریں، ہمارے خلاف کمپلین نہیں ہے. بھائی کمپلین ہمارا یہی ہے کہ یہ یوز ہے ہونا ایز پر دا کورٹ آرڈر، اور کچھ نہیں ہے. آپ جس کا بینر لگانا ہے لگا لیجیے، جو کرنا ہے کر رہے ہیں. مرکز کا نام، مرکز کا لوگو اور 100 کارڈ مرکز صدر کی فوٹو مرکز کے نام کے ساتھ نہیں آ سکتی. اب آپ بول رہے ہیں سڑکوں پہ لگا لیجیے، سڑکوں میں جو تماشا اور آپ کر لیجیے. لیکن جہاں یہ بتانا چاہ رہے تھے مرکزیت ہمارے انڈر میں کام کرتی، وہاں تو آپ فیل ہو گئے. کوئی آپ کو گھاس سے ڈالا. اور کیا کریں؟
اربعین کا جلوس میں آپ سے بتایا کہ جیسا نکلتا تھا نکلیں گا، جو انجمن ماتم کرتے تھے برابر کریں گے، سب کچھ کریں گے. ہم پروگرام اس کو خطیت دے رہے ہیں. ہمارے عہدیداروں کے ساتھ ہم قوم کے سامنے آ کے بتائیں گے ہمارا پروگرام کیا ہے، کدھر ہے، آپ کو سب چیز بتائیں گے. تو میں ان کے الیکشن کی بھی آپ کو پوری تفصیل بتا چکا، کیسے دھاندلیاں کرے وہ بھی آپ کو بتا چکا. آپ دیکھ لیں گے ویڈیو کے اندر. آپ ووٹ ڈال رہے ہیں، 2 ووٹ ڈالتے ہیں آپ، اور آ کے بولتے جو ہمارا شفاف الیکشن ہے. آپ اپنے لیگل ایڈوائزر کو لائیے اور بتائیے کہ بھائی کورٹ کیا بولا ہے، ذرا پڑھ کے سنا دو، بولیے ان کو پتہ چل جائے گا. دھوکہ دینے کی پالیسی چھوڑ دیجیے آپ لوگ. میں آپ سے بار بار یہ بول رہا ہوں کہ چھوڑ دیجیے دھوکہ دینا لوگوں. اور عزاداری ہمارے شہر کے جائیں، عزاداری اس میں رخلا اندازی کو مومنین مومنات ماتمدار برداشت نہیں کریں گے. بولا. اور ایک بات میں نوجوانوں نئی نسل سے کہنا چاہ رہا ہوں، شعار حسینی سے دور ہونے کی کوشش کی گئی تو شیعہ قوم اپنا وجود کھو دی. بولا آپ کو نہیں پتہ ساری دنیا سے ایک شعار حسینی سے دور کرنے کے لیے کوششیں چل رہی ہیں. کچھ ہمارے اپنے بھی اس میں شامل ہو. آپ لوگ مت آئیے باتوں، ان کی چیزوں میں مت آئیے. لوگ خونی ماتم کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 2009 کی بات بتاؤ. آپ آنا، میں اخبارات نکال کے دوں گا یا جو لیٹر جاری کو بتاؤں. ہم صاف کہہ دیے تو اس میں کوئی عالم ہو، کوئی ذاکر ہو، کچھ ہو، جو بھی مولا کائنات امیر المومنین حضرت ابی طالب کی شان میں دانستہ یا غیر دانستہ قصر کرتا ہے یا کوئی ایسا اسفاظ ہوتا ہے جسے تصدیق و توہین ہوتی ہو، اور ایسا عالم جو خونی ماتم کو فعل حرام قرار دیتا ہے، اس سے ہم دوری اختیار کرنا بہتر سمجھتے. بولا میں آپ کو کسوٹی دے دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے 9 میں. پھر محرم کے اجلاس میں بھی میں دوہرا چکا، اس کے پہلے بھی میں دوہرا چکا. میری دستخط کے ساتھ میں سرکولر جاری کرا تھا، آپ کو بتاؤں گا اخبار، کیونکہ لوگ اس وقت گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مرکزی ان کا علماء کرام سے اختلاف، ہمارا کوئی علماء کرام سے کوئی اختلاف نہیں. جو ہمارے خونی ماتم کا خلاف ہے، جو ہمارے عقیدے کا خلاف ہے، جو ہمارے مولا کائنات کی فضیلت میں خطر کرتا ہے، ہم اسے دوری اختیار کرنا بہتر سمجھتے ہیں. سیدھی بات ہے، پسند ہی نہیں کرتے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ چیزیں ہم واضح کر چکے ہیں. نوجوانوں گمراہ کر کے ایسا بولو ویسا بولو، یہ بولو وہ بولو. ارے کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کیوں نہیں آ کے آپ بولتے ہیں میں قوم کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے، بالکل کریے. ہم بھی آپ کا ساتھ دیں خدمت. آپ یہ بتائیے کہ آباد شاہ اشرف خانہ آپ کا ہے نہیں، چار مینار کے بعد بنا ہو، 400 سال سے زیادہ قدیم تاریخ ہے، ہسٹوریکل ہے، مونومنٹ ہے وہ. اس کے بعد جو اراضی ہے، کیا آپ اس پہ سبیل لگا سکے؟ جو روکا جا رہا ہے آپ لوگوں کو سبیل لگانے سے، لگا سکے آپ؟ یا روکنے والا سے مقابلہ کر سکے آپ؟ کیوں نہیں کر سکے؟ آپ اپنے گھر کا کام نہیں کر سکے، قوم کو کام کرنے نکلے آپ، جا کے لگانا تھا. ایسا روک دی. اس کی بہت ساری تفصیل میں گمراہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عباس بھائی، مرتضیٰ بھائی وغیرہ، خود نواز شریف صاحب وغیرہ، ان کی خدمات ہے. ان کی خدمات کو ہم کیوں جو ہے آپ کے بے خوفانہ اعلان کی طرف سے ان کو کریٹیسائز ہم نہیں کریں. ہم تو خیر مقدم کرتے ہیں. اشرف خان ہمارا جلوس خود شوہر فیڈریشن آف جلوس چار مینار سے برسا برس سے 20 برس سے ایسے نکل کے بعد شاہ اشرف خانہ جاتا ہے. آپ بتائیے، آپ لوگ اٹھا کے بتائیے، دیوار بنانے سے لوگ اٹھا کے بتائیے. آپ کھڑے رکھیں. آپ اپنے گھر کا کچھ کام نہیں کر سک رہے ہیں، لوگوں کا کام کرنے نکلے آپ اپنا جائزہ لیے کبھی کہ میں کیا کروں. آپ کا مرکز بول لے رہے ہیں، آپ مرکز بول کے بول لیجئے. ہم ابھی بھی آپ کو بول رہے ہیں سیلف اسٹائل آپ کا مرکز ہے، یہ آرڈر ہے نا. نہیں ہے تو بتائیے آرڈر بولا. اسی لیے میں ماتم داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت تفصیل ہے، اور 1-2 ویڈیو میرے اربعین سے پہلے آ سکتے ہیں. کوئی جو ضروری رہے گا میں برابر آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن اتنا خیال رکھیے. اور ایک اہم بات بولنا بھول گیا آپ سے میں، کہ کچھ انجمنیں ان کا مرکز چھوڑ کے ہمارے پاس شامل ہوئے. میں اعلان کر چکا جو خوشی سے آ سکتا، کوئی جو خوشی سے جانا ہے جا سکتا. مرکزی انجمن جو حقیقی اس کے دروازے کھلے. آج آیا خیر مقدم، کل جانا چاہتا ہے، ہم روکیں گے نہیں. آنے والے کو روک لیتے ہیں نا، جانے والے کو. لیکن لوگ سچائی سمجھ اب سننے میں آیا ہے. میں اس کی تحقیقات کروں گا کہ جو لوگ ہمارے پاس آئیں پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ بول کے کہ واپس آ جاؤ یا نہیں، ان کے ماتم کو کٹ کرنے کی پالیسی چل رہی ہے. بھائی آپ کو اتنا شوق ہے، اتنی آپ کی پاس اہمیت ہے آپ کی چیز، تو آپ سیدھا سے آپ بولیے. جیسا لاسٹ میں بھی آپ کوشش کرتے جو یہ مرکز میں رہے وہ مرکز کے انجمن کے ساتھ ماتم نہیں کرنا. ہم تو صاف اعلان کرے تھے
ہم سب کے ساتھ ماتم کریں گے. ہم کوئی ماتم کے معاملے میں بائیکاٹ ایسے بیہودہ باتیں نہیں کرتے. آپ دیکھ بھی لیے 19-20 میں عباس صاحب صدر تھے، ان کے ساتھ ہم ماتم کرتے تھے، انجمنیں ماتم کرتے. آج 3 سال سے سب مل کے ماتم کر رہے ہیں. ماتم کا کوئی بات نہ. عباس صاحب ایسے خیال کرتے جیسے جو آپ پالیسی چل رہے ہیں. ماتم کے معاملے میں بہت ٹائٹ آدمی تھے وہ. ماتم حسین کا کوئی بائیکاٹ نہیں، سب مل کے ماتم. ٹھیک ہے، آپ کی ہماری پالیسی میٹر پہ لڑائی ہے، کورٹ میں چل قانونی لڑائی چلیے. قانونی لڑائی کو آپ ماتم میں کیوں لا رہے ہیں؟ اس کا ماتم نہیں، اس کا مانی مجلس پہ دباؤ ڈالنا، سنیا اسکولوں کو بلاؤ، اس کو کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ آپ ذکر حسین سے کیا جواب دیں گے آپ شہزادی کونین کو؟ سب انجمن اپنی جگہ پر، چاہے وہ 4 آدمی کرو، انشاءاللہ آپ اس کے اراکین ہو. یہ میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں. میرے دوستوں، میرے ماتم داروں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس لوگوں کے بقا میں یہ لوگ صرف عزاداری کو خراب کر رہے ہیں. آپ پورا جائزہ لے لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم سب بہت زیادہ مل جل کر اربعین منائیں گے اور اربعین کا ماتم کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا تعاون میرے ساتھ رہے گا، مجھے یقین ہے. شکریہ.